مسیح کے مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا آپ سب کو برکت دے. اور ہم ایک بار پھر سے حاضر ہیں خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے اور اس کی پرفیکٹ مرضی کو پورا کرنے کے لیے. میرے لیے نہایت یہ خوشی کی بات ہے کہ ہماری لائف کی کامیابی اس سے ظاہر نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے اور ہمارے پاس کتنی کمیونیکیشن اور عوام ہے. ہماری منسٹری میں, ہماری پرسنل لائف میں ہماری لائف کی کامیابی اس چیز سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی پرفیکٹ مرضی پوری کر لی ہے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ ہم اس وقت جہاں بیٹھے ہیں اور اپنا ٹرین یور چائلڈ ان رائٹیسنس, ٹھیک ہے نا, جو اپسٹولک پارٹ 4 ہے ٹریننگ سیشن کا, وہ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں خداوند کی پرفیکٹ مرضی سے, خداوند کی پرفیکٹ ٹائمنگ سے اور خداوند کی پرفیکٹ پلیس سے. دس از ویری پاورفل. سو آج ہم سیکھیں گے عبرانیوں کا خط, اس کا 12 باب اور اس کی 11ویں آیت, ٹھیک ہے. سو انگلش میں پڑھوں گا, اس کے بعد ہمارے پیارے بھائی اپوسٹل سلیمان سیمسن جو ہے وہ اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے. تو انگلش میں کچھ یہ آیت یوں لکھی ہے, ذرا غور سے پڑھیے گا یا سنیے گا. ہیبروز چیپٹر 12 11ویں آیت اس کی 11th ورس میں لکھا, all discipline for the moment seems not to be joyful. All discipline for the moment seems not to be joyful. تمام جتنا بھی ڈسپلن ہے تھوڑی دیر کے لیے جب وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں جوائفل, اس میں خوشی نہیں ہو رہی ہوتی, مگر کیا ہو رہی ہوتی, لکھا ہے بٹ سورفل, آپ کو غم ملتا ہے, دکھ ملتا ہے, تکلیف. یٹ ٹو دوز ہو ہیو بین ٹرینڈ بائی اٹ, یعنی جب آپ اپنے آپ کو ٹرین کر لیتے ہو ڈسپلن کے اندر, آفٹر ورڈ اٹ ییلڈز دا پیسفل فروٹ آف رائچیسنس. تو جب آپ درد سہ کے اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہو ڈسپلن بنانے کے لیے, پھر راست بازی کا پھل آپ کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے. آپ اردو میں سلمان بھائی پڑھو. اور بہرحال ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے, مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے. یہ ورس اٹ سیلف پورا میسج ہے. میں اگر کچھ نہ بھی پریچ کروں اس پہ آپ سوچو تو پورا میسج مل جائے گا. جو سہتے سہتے پختہ ہو جائے, جو سہتے سہتے پختہ ہو گئے, یہ نہیں جو مزے لیتے لیتے, یہ نہیں جو آرام کرتے کرتے, واو لارڈ, یہ نہیں کہ جو ریلیکس کرتے کرتے, ہائے کتنا ایزی ہے, یہ نہیں جو انجوائے کرتے کرتے, لکھا ہے جو سہتے سہتے تڑپتے تڑپتے کیا ہو گئے, پختہ ہو گئے. آخر میں کیا ملے گا ان کو, راست بازی کا پھل, یعنی وہ راست باز ٹھہرائے جائیں گے اور وہ راست بازی میں چلیں گے. کیا مطلب ہے؟ پہلی بات ہے آپ کو اتنا تو کامن سینس ہونی چاہیے, اگر آپ کتنے بھی بڑے معجزے دکھانے والے پادری ہو مگر اگر آپ راست باز نہیں ہو, آپ جہنم جا رہے ہو, تیار ہو جاؤ. کتنے بھی بڑے پادری ہو, کتنی بھی بڑی آپ کا مجمع ہے چرچ کا, کتنے بھی زیادہ پیسے ہیں, کتنے بھی زیادہ لوگ ہیں, کتنے معجزے دکھاتے ہو, مگر راست باز نہیں ہو, پاک زندگی نہیں بسر کرتے, آپ کی ٹکٹ کٹ رہی ہے نیچے جہنم کی, پتال کی. کیونکہ خداوند کا کرائٹیریا سمپل ہے, یہی ہے, جو راست باز ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گیا, ٹھیک ہے نا, گناہ گار نہیں. اور راست بازی کے لیے پالوس رسول عبرانیوں 12 باب میں کیا بتا رہا ہے, جو سہتے سہتے پختہ ہو گئے. اس کا سادہ سا صرف میں آپ کو انٹرو دے دوں میسج کا, وہ کیا ہے, اگر آپ راست باز بننا چاہتے ہو تو آپ کو کیا مطلب, آپ کو سہنا پڑے گا. ماں باپ بچوں کو بتائے بیٹا تجھے بہت تڑپنا پڑے گا راست بازی کے لیے, کیونکہ اسی طرح تو خدا کے بادشاہ میں جائے گا, موج مستی کر کے نہیں, انٹرٹینمنٹ سے نہیں, رائچیسنس سے. اور بچے ہیں تو وہ ماں باپ کو بتائیں کہ ممی ڈیڈی مجھے خداون کے لیے بہت, اور ماں باپ اور بچے مل کر جا کر اپنے پاسٹر کو بتائیں, پاسٹر جی ریلیکس زندگی کوئی چیز نہیں ہوتی, خدمت کے لیے راست بازی کے لیے سہنا پڑے گا. پاسٹر اور فیملی والے مل کر پوری دنیا کو بتائیں یسوع کے پیچھے چلنے کے لیے سہنا پڑتا ہے, مفت نہیں ہے, ایزی نہیں ہے, ریلیکس نہیں ہے, اگر آپ نے بادشاہی میں جانا ہے. چلیں آگے جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا آپ کو سہنے میں مزہ آئے گا. آپ یہ سوچ چکے ہو کہ مزے ایکسپیرینس کرنے سے, مزہ کرنے سے مزہ آتا ہے, مگر میں تم سے کہتا ہوں دردوں میں مزے لو اور سہنے کو انجوائے کرو.
ریلیکسیشن اور کمفرٹ زون کو انجوائے نہیں کرو، اپنی ہیبٹ اور اپنی نیچر بناؤ یسوع مسیح پالوس رسول اور سادو سندر سنگھ جیسی، کہ وہ کہتے ہیں اگر خدا مجھے آسمان پہ بھیج، آسمان پہ میں چلا جاؤں میں تب بھی خدا کو بولوں گا مجھے سلیب دے اور واپس میں جہنم جانا دے تاکہ میں وہاں پہ لوگوں کو بچا لوں، مطلب میں آسمان پہ جا کر تیری سلیب اٹھانا چاہتا ہوں۔ یعنی اپنی نیچر بنا لو کہ خداون مجھے سہنے میں مزہ آتا ہے اور مجھے تیرے لیے تڑپنے میں اور درد سہنے میں جو ہے میں خوشی اور انجوائمنٹ محسوس کرتا ہوں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں آج یہ بتاؤ؟ They don't say that۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ چاہتے کہ ایٹ سلیپ سیکس انٹرٹینمنٹ ریپیٹ، وہ یہ چاہتے ہیں انجوائمنٹ ریلیکسیشن کمفرٹ، اور یہ ہمارا فارمولا ہے، میں نے آپ سب کو سکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سو under this verse we understand two things required for the fruit of righteousness and that is discipline and sorrows the pain۔ تو اب اس آیت کے اندر دو چیزیں ہیں جو ہم سیکھتے ہیں، کتنی ہیں؟ دو چیزیں۔ وہ یہ سیکھتے ہیں کہ راست بازی کے پھل کے لیے کتنے لوگ چاہتے ہیں وہ راست باز ہو؟ سب چاہتے ہیں نا، یسوع کی دی ہوئی راست بازی کو مینٹین کریں، تو اس کے لیے دو چیزیں چاہیے جو کہ وہ آپ کی راست بازی کو مینٹین کریں گے۔ پہلا ہے لکھا ہے آل ڈسپلن، یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ ڈسپلن، اور دوسری چیز لکھی ہے کہ ناٹ ٹو بی جوائفل بٹ سورفل، اور دوسری چیز ہے سوروز، یعنی اگر آپ راست باز بننا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ڈسپلن اور درد سہنے کی عادت بنانی پڑے گی۔ یا میں ایسے کہہ لوں جب تک آپ اپنا اسٹرکٹ ڈسپلن نہیں کریٹ کرو گے کہ میں درد سہنے کا عادی ہو جاؤں تو راست باز بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے اسٹرکٹ ڈسپلن کریٹ نہیں کیا کہ میں درد سہنے کا عادی ہو جاؤں تو پھر آپ راست بازی بھی کریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ راست بازی میں چلنا جب تک آپ اس جسم کو دکھ نہ دو اور اس جسم کو آرام اور مزے اور خوشی میں رکھو اور بولو کہ میں راست بازی سے چلتا رہا۔ یاد رکھنا خدا کی راست بازی ٹھنڈے اے سی کے نیچے بیٹھ کے پوری نہیں ہوتی۔ اگر راست بازی کے لیے آپ کی سکن بھی چلتی ہے سورج کے اندر اور آپ کو ہارٹ اٹیک بھی آتا ہے تو وہ ہارٹ اٹیک آپ کی پوری صحت سے زیادہ بہتر ہے، آپ آسمان کی بادشاہی میں جا رہے ہیں۔ یہ داؤن کہتا تو کٹے ٹانگوں سے چلا جائے بادشاہی میں، یہ نہ کہ تو دونوں ٹانگیں لے کے جہنم میں چلا جائے۔ How many are understanding that? All right, so you cannot bear the fruit of righteousness until you create a strict discipline, and you cannot establish a strict discipline unless you are willing to go through pain, suffering and sorrow۔ آپ کبھی بھی راست بازی کا پھل پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ راست باز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ رائٹ، آپ صحیح زندگی نہیں گزار سکتے جب تک آپ ڈسپلن نہ کریٹ کرو، اور آپ تب تک ڈسپلن نہیں کریٹ کر سکتے جب تک آپ درد سہنے کے عادی نہ ہو جاؤ۔ یعنی سب سے پہلے مائنڈ بنانا بھائی میں نے درد سہنا ہے، جب درد سہنے کا عادی ہو جاؤ گا پھر ڈسپلن کریٹ ہوگا، جب ڈسپلن کریٹ ہوگا تب آپ راست بازی سے جیو گے۔ جب آپ اپنے پاسٹر کو، اپنے آپ کو یا کسی بھی بلیور کو مزے کی زندگی گزارتے ہو دیکھو تو آپ سمجھ جاؤ پہلی بات ہے اس کی زندگی میں درد نہیں ہے۔ اگر درد نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ جاؤ ڈسپلن بھی نہیں، اگر ڈسپلن بھی نہیں ہے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے بیڈ پہ کیا کر رہا ہوگا، وہ اپنے بیڈ پہ کیا کر رہا ہوگا اور وہ اپنے فون میں کون سی سرچز کر رہا ہوگا۔ There is no pain. There is no pain. بہت گہری بات کہہ رہا ہوں، کتنے لوگوں کے بات سمجھ آ رہی ہے؟ That is why they are not willing to preach in the church. That's why God is preaching this in the homes. I always say خدا انٹرسٹڈ نہیں ہے چرچ ممبرز بنانے میں، خدا انٹرسٹڈ ہے کنگڈم سٹیزنز بنانے میں۔ وہ انٹرسٹڈ نہیں کہ آپ کے چرچ کے ممبر بڑھیں، وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ اس کی بادشاہی کے ممبرز بڑھیں، میری بادشاہی میں پلس کرو۔ سو اگر آپ اس کی بادشاہی میں پلس کر رہے ہو اور وفاداری سے کرے تو پھر وہ آپ کے چرچ کی ممبرز ان کو بنا دے گا، ان کی دیکھ بھال کرے۔ کیونکہ داؤد نے بھیڑوں کی اچھی دیکھ بھال کی، خدا کو ایٹیٹیوڈ پسند آیا تو اس نے بولا چلا میری قوم کو سنبھال لیں۔ یہ کہہ رہے کیا مطلب یہ ہے کہ بیکاز اٹس پینفل ٹو لیو اولڈ ہیبٹس اینڈ اولڈ کمفرٹ زون اینڈ ڈو تھنگس وچ آر اسپرچوئل اینڈ بائی ڈوئنگ دیٹ یور باڈی ول بی ہرٹ۔ کیونکہ یہ مشکل ہے پرانی چیزوں کو چھوڑنا، کیونکہ اس میں بہت درد ہوتی ہے، اور یہ مشکل ہے اپنے کمفرٹ زون آرام دہ زندگی سے باہر آنا اور وہ چیزیں کرنا جو روحانی ہے، کیونکہ ان کو کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا جسم تڑپے گا مچھلی کی طرح۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایگزامپل یہ دیتا ہوں، آپ کو صبح 3 بجے اٹھ کے دعا کرنی ہے اور آپ اپنا یہ ڈسپلن کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اب یہ ڈسپلن کریٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ صبح 3 بجے آپ گھر پہ پہنچتے رات کے 2 بجے، 3 گھنٹے سوتے ہو، صبح 3 بجے اٹھ کے پھر کیا کرتے ہو؟ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد صبح 6 بجے آپ ڈیوٹی پہ نکل جاتے ہیں، مجھے بتاؤ، اور پھر رات کو 12 بجے آ کے پھر سے صبح 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، مجھے بتاؤ آپ کی نیند پوری ہوگی؟ ٹھیک ہے؟ اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو سر میں کیا ہوگا؟ درد ہوگا۔ تو میں نے کیا بولا تھا، درد سے کیا کریٹ ہوتا ہے؟ ڈسپلن، اور ڈسپلن سے کیا کریٹ ہوتی ہے؟ راستہ سے۔ وہ جو آپ درد سہ کر ڈسپلن کریٹ کرتے دعا کا، وہ آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، آپ کو راستہ بنا رہا ہے۔ تو مگر اگر آپ مزے سے نیند پوری کر لو اور درد نہ سہو، درد نہیں سہو گے تو ڈسپلن نہیں بن رہا، ڈسپلن نہیں بن رہا تو آپ دعا بھی نہیں کر پا رہے، دعا نہیں کر پا رہے تو آپ کیا کر پا رہے ہیں؟ آرام سے گناہ کر پا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، دعا گناہ کو روکتی نہیں ہے، صرف ریزسٹنس پیدا کرتی ہے کہ دعا گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور گناہ بھی آپ کو دعا کو روکتا نہیں ہے، آپ کی دعا کو کرنے کے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے، تو آپ پھر بھی کر لیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ گناہ دعا کو نہیں روکتا، مشکل پیدا کر دیتا ہے، اور دعا بھی گناہ کو نہیں روکتی، مشکل پیدا کر دیتی ہے۔ اینڈ میں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا کرنا یا نہیں کرنا، چاہے کتنی بھی دعا کر لو، چاہے کتنا بھی گناہ کرو۔ سیلف ویل، کتنے لوگ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ یا آپ کہو کہ آپ نے فاسٹ رکھنا ہے اور آپ بہت زیادہ فاسٹنگ کرتے ہیں، ڈیجیز بنا کر کی طرح، اور اب آپ بہت زیادہ فاسٹنگ کرنے سے اب آپ کا اسٹمک اپ سیٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنا ویٹ لوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کی باڈی سفر کر رہی ہے، مگر آپ نے ڈسپلن اسٹیبلش کر لی کہ بھائی ہر جمعے کے جمعے میں نے روزہ رکھنا ہے، یا میں نے 40 کے 40 روزے رکھنے ہیں ہر سال، اور یہ ڈسپلن ہے۔ اب آپ کی باڈی تو سفر کر رہی ہے مگر رائچسنس اسٹیبلش ہو رہی ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ تو خراب ہو گیا کہ اب آپ وہ مینٹیننس نہیں رہتی۔ آپ یہ مت ایکسپیکٹ کرو کہ آپ خدا کے ساتھ بھی چلو اور آپ کی باڈی بھی 100% ٹھیک ہے۔ کیا یعقوب لنگڑا نہیں ہو گیا تھا؟ اور کیا یسوع مسیح کی باڈی کو چھنی نہیں کر دیا گیا خدا کے لیے؟ تو لوگ باڈی کو بچانے کی سوچ ہے، خدا نے کبھی باڈی بتایا، بولا ہی نہیں کہ میں بچاؤں گا تمہاری، یہ چیز خدا نے بولا نہیں کہ میں تمہاری باڈی بچاؤں گا، آپ اس کو مینٹین کرنے کے لیے لگے ہوئے۔ جو چیز بچانے کا بولا ہے اس کے اوپر کام کرو نا، وہ آپ کی روح ہے، آپ کا جان ہے۔ جسم کو بولا ہے میں ماروں گا اور وہی بچا رہے ہو، سو رانگ۔ یہ کیوں نہیں بتاتا تھیولوجیکل سیمینری؟ It's not the body, it's the spirit. You fool. Sorry for that. So, اب روزے رکھنے سے کیا ہوا کہ اس کی باڈی، ایک مین آف گاڈ کی کیا کرتی ہے؟ سفر ہے، سارو، پین میں ہوتی ہے۔ کس کو اچھا لگتا ہے بھوکے رہنا 40 دن؟ کس کو اچھا لگتا ہے پوری رات؟ میں نے بھی آگے آپ سے شیئر کیا کہ میں رات کو سو نہیں پا رہا، میری نیند ختم ہو گئی ہے، میں مشکل سے 2 سے 3 گھنٹے سوتا ہوں، وہ بھی ٹوٹ کے نیند آتی۔ کیوں؟ کیونکہ پوری رات یہ تو نائٹ پریئر ہے، یا پوری رات نائٹ ڈیوٹی ہے، پھر مارننگ میں دوبارہ سے کام، یا مارننگ میں دوبارہ سے خدمت، تو میری سلیپ لمیٹڈ ہو گئی۔ بٹ آئی لو دس، یہ درد سہنے میں مجھے مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ راست بازی کا پھل پیدا کرے، اور مجھے پتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں تو میں یسوع کے پاس جاؤں گا، اور یہ گارنٹی ہے، میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہوں۔ یہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے ان دردوں سے، جو کہ آپ کو آرام دہ زندگی سے پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ اس کے لیے تڑپ رہے، سہ رہے ہو، پین سہ رہے ہو نا، تو پھر آپ شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو جیسس۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی تڑپ کر اور مر کے اس نے بولا اے باپ اب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں۔ مگر کب بولا اس نے؟ جب وہ صلیب پہ ٹنگا ہوا تھا درد میں۔ یعنی if you are not in pain، آپ کانفیڈنس سے نہیں کہہ سکتا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دے رہا ہوں۔ کسی نبی رسول نے اپنی روح خدا کے ہاتھوں میں کمفرٹ بھی نہیں کی۔ یرمیہ کو مارا گیا، عیسایہ کو مارا گیا، سب کو مارا گیا۔ everyone was killed، everyone was after۔ آپ کو کیا لگتا ہے موسیٰ کمفرٹ زون میں تھا؟ محل چھوڑ کے وہ بیابان ڈیزرٹ کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ریگستان میں پھر رہا ہے، مٹی کے اندر، تیز سورج کی گرمی کے نیچے۔ کبھی سوچا ہے؟ وہ محل چھوڑ کے وہاں آیا ہوا ہے۔ اور اگر آئیڈیا لینا ہو نا اس کو، تو پرنس آف ایجپٹ اینیمیٹڈ مووی ہے، وہ دیکھ لینا ذرا، 1997 یا 98 کی ہے، آپ دیکھ لینا، اینیمیٹڈ مووی ہے، وہ کارٹون ہے، آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے جب وہ فرعون کو جا کے بولتا ہے کہ مجھے میرے لوگوں کو جانے دے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کیا بات کر رہا ہے، تو یہ مصر کا شہزادہ ہے، تو
کہہ رہے جانے سے تو ادھر آ بیٹھ میرے ساتھ. سارے جادوگر کہتے ہیں تو عبرانی ہے، اس کو تو کہاں بٹھا رہا ہے؟ فلم میں دکھایا کارٹون. کہتا ہے نہیں نہیں یہ میرا بھائی ہے موسیٰ، یہ میرا ساتھ شہزادہ ہے ادھر مصر کا. اس نے بولا میں شہزادہ نہیں ہوں، عبرانیوں کے خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانا دے ورنہ میں تجھے ماروں. بغاوت کرتا ہے موسیٰ. آپ کو خدا کے لیے بہت ساری چیزوں سے بغاوت کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ اپنی بلڈ سے بغاوت کرنی پڑتی ہے. Oh my God. This is the teaching that you need to get stronger. آپ کو خدا کی خاطر اپنے بلڈ سے بغاوت کرنی پڑتی ہے، گھر والے تو دور کی بات ہے. اپنے جسم، اپنے بلڈ، اپنی مرضی سے بغاوت کرنی پڑتی ہے. نہیں کروں گا میں جو میرا جسم کہہ رہا ہے. سنو، if we cannot discipline ourselves by pain, then we cannot have spiritual gain. اگر ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کر کے درد کے ساتھ ڈسپلن نہیں کر سکتے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ No pain, no gain. If we cannot discipline ourselves by pain, then we cannot have spiritual gain. Okay, no pain, no gain. ٹھیک ہے نا؟ In short, pain is the path to righteousness. بولو pain is the path to righteousness. سکون، مزے، انجوائمنٹ، ریلیکس والی زندگی پکنکس نہیں ہے. The pain میری کس سے بات ہو رہی تھی اور میں ان کے والد سے بات کر رہا تھا اور ان کو میں نے بولا آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ میرے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں ایک لگزیریس لائف گزارنے کی. میرے پاس خداون کا دیا سب کچھ ہے، اینڈ میں کہہ رہا ہوں میں کسی چیز کو لائق نہیں کرتا. تھینک یو جیسس. میں کوئی چیز لائق نہیں کرتا. جن چیزوں کے لیے پادری محنت کرتے ہیں وہ مفت میں خدا نے مجھے دیے، بٹ گیس وٹ، میں ان سب کو ترک کرتا ہوں خدا کے کلیسیا کے لیے. وائی؟ تاکہ میں خدا کے لوگوں اور خدا کے کلیسیا کو کچھ بنا پاؤں. کیونکہ اگر میں کمفرٹ زون میں رہوں گا وہ لگزیریس چیزوں کے پیچھے تو میں وہ شہزادہ ہوں گا جو مصر سے نکلنے سے جو مصر میں رہا اور نکلنے سے انکار کر دیا. بٹ پھر کیا ہوگا؟ میں مصر کے ساتھ اور مصری شہزادوں کے ساتھ مارا جاؤں گا. بٹ مجھے نکل کے بیابانی میں جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ مصر میں نہیں، بیابان میں جلال ہے. It is in the desert. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ پین ہے. جہاں پین ہے وہی گلوری ہے. It's not in the comfort of the Egypt. It's in the pain of the wilderness. The glory is there. Do you understand that? Yeah. So, اگر آپ، میں نے کہا in short, pain is the path to Righteousness. righteousness. اور دیکھو آج righteousness کو سیکھنے کے لیے کتنے لوگ بیٹھے ہیں. اور اگر یہاں پہ ہیلنگ ہوتی یا کوئی برکت کی میٹنگ ہوتی کتنے بیٹھے ہوتے ہیں؟ اس لیے بادشاہی میں کیوں جانے والے تھوڑے ہیں؟ کیونکہ برکت پانے والے تو بہت زیادہ تھے، راست پاس بہت تھوڑے تھے، اور برکت نہیں راست پاس والے جا رہے ہیں. You are blessed. Hallelujah. So, تو میں نے کیا کہا سلمان؟ In short, pain is the path to righteousness. تو راست بازی کا دروازہ یا ذریعہ کیا ہے؟ پین. اگر اس کو ہم ریورس کر دیں، کیا کریں؟ ریورس کر دیں. پین کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ انجوائمنٹ یا پلیزر. ٹھیک ہے. اور رائچسنس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ انرائچسنس. That means if you reverse the process, pain یا pleasure یا enjoyment is the path to unrighteousness. Unrighteousness goes into heaven and unrighteousness goes into hell. یعنی اگر آپ درد سہ رہے ہو تو راست پاس ہوگے، راست پاس تو جنت میں جاؤ گے خداوند کے پاس. اور اگر آپ مزے لے رہے ہو تو ناراض بن گے اور کہاں جاؤ گے؟ دوزخ کی آگ میں. ٹھیک ہے. Now everything I'm teaching is very prophetic to me because not only I'm inspired by the Holy Spirit to write all this, but I'm directly taught by the Lord Jesus in an encounter. تو جو کچھ بھی میں آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں یہ میرے لیے بہت پروفیٹک ہے، کیونکہ نہ صرف ان کو مجھے سکھایا بلکہ میں نے یسوع مسیح کو خواب میں بھی دیکھا تھا. کہ جب وہ اپیئر ہوا تھا مجھے خواب میں نے بتایا تھا خدا نے میرے سے فیس ٹو فیس بات کی اور خدا نے بولا کہ بیٹا اگر تو چاہتا ہے کہ تو تمام ناراستی کے اوپر غالب آئے جو تیری لائف کے اندر اور جسم کی گندگی کے اوپر، تو ڈسپلن ہونا سیکھ. اور میں نے کہا خداوند نہیں، میں ڈسپلن کیسے ہوں؟ ڈسپلن نہیں کچھ اور ہے، مجھے ڈیلیور کر. اس نے بولا تجھے ڈیلیورنس کے لیے تجھے ڈسپلن کی ضرورت ہے.
you understand what I said? Wow. You don't need deliverance, you need discipline. And I will tell you, discipline is greater and bigger than deliverance. In fact, discipline is the deliverance. اگر آپ اپنے کھانے پینے کی ہیبٹ کو ڈسپلن میں لے آئیں تو آپ کو جو کھانے پینے کی جو بدبو ہے جو آپ کو موٹا کر رہی ہے اس سے ڈیلیورنس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو کہتے ہیں ڈیمانک ارجز, ڈیمانک کریونگز. پتہ ہے اس چیز کا آپ کو, ڈیمانک کریونگز, کہ آپ کو بھوک نہیں لگی مگر ایک اسپرٹ آئے گی آپ کے اوپر بیٹھے گی, بولے گی کھا کھا کھا, تاکہ آپ کا ویٹ گین کروا کر آپ کو ہارٹ اٹیک کر پائیں. اس کو کہتے ہیں ڈیمانک کریونگز. Okay, now how does righteousness begin and how do we walk in it and how to grow in it and maintain ourselves? تو اب ہم بات کریں گے کہ رائچسنس میں ہم نے پڑھنا کیسے, چلنا کیسے اور مینٹین کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہماری ایک بہن ہمیں بتا رہی تھی کہ ان کے بچوں کو فرشتے نظر آتے ہیں, وہ خدا دیکھتا ہے, خدا نظر آتا ہے, ساری چیزیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, پر بات یہ ہے راز بازی کی چیزیں مل جانا بڑی بات نہیں, راز بازی کی چیزوں میں قائم رہنا بڑی بات ہے. It's easy to start but very difficult to end. آپ سٹارٹ سے ہی کر سکتے ہو مگر اینڈ کرنا, آپ میں سے کتنے جو 10 سال کے بعد بولو گے میں اس طرح روحانی جوش سے بھرا ہوں اور دعا کر رہا ہوں. You never know کہ آپ کی جاب پہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہو جائے. You never know آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں. You never know آپ کا دماغ کب چینج ہو جائے. You never know that. آپ کو نہیں پتا, آپ کو یہ نہیں پتا آپ نے کل کیا کرنا ہے. تو it's very difficult to maintain in the Lord, retain in the Lord, and then finally successfully end in the Lord. بہت مشکل ہے. اس لیے بلایا تو بہت ہے مگر چنے توڑے ہیں. مگر کیا بولا, آسمان کی بادشاہی میں کون جائے گا, جو آخر تک برداشت کرتا ہے اور وہی زندگی کا کاج حاصل کرے گا. Until the end, یعنی اینڈ تک مینٹین کرے گا اپنے آپ کو. So in the third part of this session, اس سے پہلے جو سیشن ہوا تھا کس نے لیا تھا, آج جس نے نہیں لیا وہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ضرور دیکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی بچائیں تو ضرور دیکھیں, نہیں چاہتے تو پھر اٹس آل اپ ٹو یو. اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو آپ ضرور دیکھیں, بیکاز میں تو بننا چاہتا ہوں تو میں ضرور بتاؤں گا, میرے کو تو حکم ملا. آپ بھی بننا چاہتے ہیں تو آپ بھی ضرور سنیے, آگے سنیں. تو تھرڈ پارٹ میں ہم نے 5 پوائنٹس ڈسکس کیے تھے کہ ہم رائچسنس کو کیسے ریسیو کرتے ہیں, کیسے چلتے ہیں, کیسے گرو کرتے ہیں, کیسے مینٹین کرتے ہیں. پہلے ریسیو کرنا ہے, پھر چلنا ہے, پھر گرو کرنا ہے, پھر مینٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں نے اس کے اندر پوائنٹ میں بات کی تھی, صرف ریوائز کروں گا, میں ایکسپلین نہیں کروں گا پوائنٹس. آپ جا کر اپوسٹولک تھرڈ پارٹ جو ہے اس کو سن سکتے ہیں, اس کے 2 پارٹس ہیں آگے 1 and 2, وہ آپ اپوسٹولک تھرڈ پارٹ سن لیں. اپوسٹولک ٹریننگ کے اس کے اندر یہ 5 پوائنٹ میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے. ٹھیک ہے, وہ لازمی سنیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے ایکسپٹ جیسس ٹو ریسیو رائچسنس. آپ کی اپنی راست بازی نہیں ہے, نہ آپ کچھ بھی کر کے کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, کتنا بھی کر لو آپ کے دعا میں برے خیالات آپ کے دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ راست بازی کہاں سے مینٹین کرو گے, آپ کی تو سوچیں آپ کی قابو میں نہیں ہے. تو بھائی راست بازی فری کیا ہے, گفٹ ہے جو آپ کو جیسس سے ملتا ہے. اب وہ گفٹ مل گیا تو اس کا کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب مفت کا گفٹ ملا ہے, مفت کی قدر کہاں ہوتی ہے. اب فری گفٹ مل گیا ہے, اب اس کی کیا قدر کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, قدر اس کی تھوڑی ہوگی, صرف غیر زبانوں کی ہوگی. راکھالا رازیکیا زشیا میں غیر زبانیں بولتا ہوں. قدر تو غیر زبانوں کی بولے, اس کی اس پاکیزگی کی قدر کیا جو تمہیں مفت میں ملی ہے, اس کو تم گندا کر رہے ہیں. وہ تمہاری غیر زبان سے زیادہ ضروری ہے اور زیادہ مہنگی ہے. انفیکٹ غیر زبانیں جب تم آسمان پہ جاؤ گے پیچھے رہ جائے گی, پاکیزگی اوپر جائے گی صرف. اینڈ جنہیں شارون بھائی روندا رہندا کریکٹر آف جیسس, بیکاز میں نے اپنے فادر سے سیکھا ہے, نیول جانسن سے, کیپ دا مین تھنگ دا مین تھنگ. تھینک یو جیسس فار دس فادرس. میرے اسپرچل فادرس سب سے بیسٹ ہے دنیا کے, کیونکہ انہوں نے سب سے بیسٹ چیز سکھائی ہے مجھے, کریکٹر آف جیسس. اور میں ان کا اسپرچل سن ہوں, اور میں بھی آگے یہی چیز سکھا رہا ہوں, کریکٹر آف جیسس. آمین. سو اچھا, پہلی چیز میں نے کیا بتایا, ایکسپٹ جیسس ٹو ریسیو رائچسنس. تو مفت میں رائچسنس ملتی جب آپ یسوع کو ریسیو کرتے ہو. ٹھیک ہے, توبہ دعا کر کے بپتسمہ لیں گے. ٹھیک ہے نا, جیسے آج ہم صبح کسی کو بپتسمہ دیں گے. ٹھیک ہے. دوسری
دوسری چیز ہے کانسٹنٹ کراس لائف، کانسٹنٹ ریپینٹڈ لائف، کانسٹنٹ کنفیشن لائف، یعنی کانسٹنٹلی آپ مسیح کی صلیب کو اٹھا کے چلتے ہو. سیکنڈلی کانسٹنٹلی آپ توبہ پھر یہ زندگی گزارتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے وہ گیت ہے توبہ نی چنگی بار بار دے ایک باری تو کنا نو ہاتھ لا لے توبہ نی چنگی بار بار دی. کس نے سنا؟ اویس نے سنا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہے. جتنے میران ٹاؤن والے ہیں، آدم بستی والے ہیں، ان کو پتا ہوگی. ٹھیک ہے، وہاں چلتا ہے یہ، کیونکہ وہ لوگ توبہ نہیں کرتے. سوری فار دیٹ، سوری بھائی. تو کانسٹنٹ، ٹھیک ہے، ایک باری کی توبہ نہیں ہوتی، بار بار کی ہی ہوتی ہے. ایک باری کی وہ توبہ کون سی ہوتی ہے؟ فیملی میں آنے کے لیے. مگر مزے کی بات، جب آپ فیملی میں آئے تھے تو پھر آپ اور گناہ کرتے جو پہلے بھی نہیں کیے ہوتے آپ نے. اگر نہیں کیے تو اگر تم نہ کرتے تو میں کہہ دیتا. دیٹ از اٹ. جو گالیاں پہلے نہیں دی ہوتی وہ بعد میں دیتے ہو. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کو اتنا تنگ کرتے لوگ جو پہلے بھی نہیں، بچی کچھ کسر رہ گئی ہوتی، پھر وہ آپ توبہ کرنے کے بعد پوری کرتے ہیں. اور خداوند نے خود کہا ہے کہ کوئی بشری اگر کلام جھوٹا ہو جائے، اگر لکھے کہ کوئی جان گناہ نہیں کرتے. جب تک ہم جسم کے وطن میں ہیں کچھ نہ کچھ مسٹیکس ہوتی جائیں گی، بٹ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ ہم نے اسٹاپ کرنا ہے. غلطی ہوئے گی، بٹ اگر غلطی ہوئے گی تو پھر برے کا لہو کہاں پہ گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطیوں میں کنٹینیو کرو، غلطیاں کرتے جاؤ، اس غلطیوں کو دہراؤ. نو، میں کہہ رہا ہوں انسانی کمزوری ہونے کی وجہ سے غلطی ہو گئی تو جو اگر سلیب گری ہے تو سلیب کو سائمن اور سرینی شمعون کرینی شمعون کرینی کی طرح سلیب کو اٹھا کے واپس رکھو. ٹھیک ہے، دوبارہ سے توبہ کرو، خداوند سوری یہ میرے سے غلطی ہوئی، اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کا اقرار کرو، اور برے کا لہو پھر آپ کے اوپر آئے گا اور آپ کو پھر سے ایسا کر دے گا جیسے کہ آپ نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب سلیب پہ اس نے کہا تھا تمام ہوا، تو اس نے آپ کی اگر 80 سال کی زندگی تھی نا، اس سے بولا اس نے جو پاسٹ میں گناہ کیے، پریزنٹ میں گناہ کیے، اور جو فیوچر میں یہ کرے گا توبہ کرنے کے بعد، وہ تمام میں نے کر دیے، ابھی کر دیے. تو کرنا کیا ہوتا ہے؟ کنفیس، توبہ، اقرار، اور اس بلڈ کو ریسیو کر کے واش، اور پھر سے چلنا شروع کر دیا. How much it is? No problem. I'll try to finish it up. ٹھیک ہے. So چھٹا، اب تو میں نے 5 پوائنٹ پہلے بتائے تھے. پہلا تھا ایکسیپٹ جیسس، دوسرا تھا کانسٹنٹ کراس لائف، کانسٹنٹ ریپینٹنٹ لائف، کانسٹنٹ کنفیشن لائف. ٹھیک ہے. اس کے بعد کانسٹنٹ اسٹرگل اینڈ فائٹ. ٹھیک ہے نا، آپ کو کانسٹنٹلی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، فائٹ کرنا پڑتا ہے گناہ سے. ایسی نہیں ہو جاتی کہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کانسٹنٹلی گوئنگ آفٹر تھنگز آف گاڈ. ٹھیک ہے نا، کانسٹنٹلی آپ کو خدا کی چیزوں کے پیچھے جانا پڑتا ہے. کانسٹ آپ کو لو اینڈ ڈیزائر کرنا پڑتا ہے رائچسنس کی. کیونکہ متی 5 باب کے لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے پیاسے، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو مطلب آپ کو طلب رکھنی پڑتی ہے، رائچسنس کی ڈیزائر رکھنی پڑتی ہے. ارے آپ غیر زبانوں کی ڈیزائر رکھتے ہو، آپ پاک ہونے کی ڈیزائر نہیں رکھتے. آپ موزے کرنے کی ڈیزائر رکھتے ہو، راست باز ہونے کی ڈیزائر نہیں رکھتے. آپ ایک بڑے خادم بننے کی ڈیزائر کرتے ہو، مگر آپ یسوع جیسا بننے کی ڈیزائر نہیں کرتے. What's wrong with you? What is wrong with you? Keep the main thing, the main thing. ٹھیک ہے. تو 5 پوائنٹ میں نے ڈسکس کر لیے تھے. اب ہم بات کریں گے چھٹے پوائنٹ کی، اور وہ ہے ڈیلیورنس آفٹر سالویشن. ڈیلیورنس آفٹر ایونچوئل نیڈ. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. حنان اگر یہ فرسٹ ویڈیو اینڈ ہوتی ہے we will shoot the next video in our phone. Okay. یاد رکھیں, awareness and desperate need of deliverance after salvation is must at any cost. I mean at any cost, because if you don't, you have danger of 100% chance of sliding back into the past you came from. جیسے ہی آپ نجات پاتے, میری بات سب غور سے سنیں, جیسے ہی آپ نجات پاتے, توبہ کیا, بپتسمہ لیا, پاپوں سے بھرے, نیکسٹ چیز جو سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہوتی ہے نا, ہوتی ہے ڈیلیورنس کی. کس چیز کی ہوتی ہے؟ ڈیلیورنس. ٹھیک ہے. اگر آپ ڈیلیورنس حاصل نہیں کریں گے, آپ کے 100% کیا